الف لیلا کی کہانیوں میں آپ سب کا سواگت ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی ریاست بہت بڑی تھی اور وہ بہت اچھا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی 12 بیٹی تھی، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ بادشاہ ان کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے جب شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا۔ بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کے لیے کہاں جاتی ہیں، اور کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر شہزادیاں کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ بہت پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے بہت سوچا اور بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنے گا، اور اگر وہ 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ یہ اعلان ہوتے ہی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانے کی پوری کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک روز ایک شہزادہ آیا جو کہ بادشاہ کے پڑوسی ملک کا شہزادہ تھا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا، رات کے کھانے پر اسے مدعو کیا اور اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا تاکہ شہزادہ ان پر پوری نظر رکھ سکے۔ رات ہوئی تو تمام شہزادیاں شہزادی کے لیے شربت لے کر آئی، جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھی۔ تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا۔ شہزادیاں شہزادی کو شربت پلاتی رہی اور شہزادہ سوتا رہا۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ یوں بہت سے لوگ آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ پھر ایک دن ایک سپاہی آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ سپاہی جب راستے میں آ رہا تھا تو اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ سپاہی نے بوڑھی عورت کی کچھ مدد کر دی تو بوڑھی عورت اس سے خوش ہو گئی، اور اس نے سپاہی سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو سپاہی نے بوڑھی عورت سے کہا کہ میں بادشاہ کے محل اپنی قسمت آزمانے جا رہا ہوں، جہاں پر 12 شہزادیاں رقص کرتی ہیں، مگر اب تک معلوم نہ ہو سکا کہ آخر شہزادیاں کہاں جاتی ہیں۔ تو بوڑھی عورت نے اس سپاہی کو ایک پوشاک دی اور اس سے کہا، یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جب شہزادی تم کو شربت دے تو اسے مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے سپاہی کا بھرپور استقبال کیا۔ سپاہی کو بھی شہزادیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دے دیے گئے۔ رات کو سب سے بڑی شہزادی سپاہی کے پاس آئی اور اسے جوس کا گلاس تھما دیا۔ سپاہی چونکہ بہت ذہین تھا، اس نے جوس پی تو لیا مگر نکلا نہیں۔ اس نے منہ میں اسپنج رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی تو اس نے اسپنج منہ سے نکالا
اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ کر خوش ہوئی اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سب سے بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارا تو وہ زمین زود ہو گیا اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اترنے لگی۔ سپاہی وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ اترنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی ان کے پیچھے ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئے جہاں درختوں پر لگے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتا توڑ لیا اور اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئے۔ آگے سب پتے سونے کے تھے۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑ لیا اور آگے جا کر ایک ہیرا بھی ثبوت کے لیے رکھ لیا۔ پھر سبھی شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئی جہاں پر 12 شہزادے ناؤں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک شہزادی ایک ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھا رہا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں پر ایک عالی شان قلعہ تھا اور وہاں پر ساز بج رہے تھے۔ اس کی دھن پر سب شہزادیاں رقص کرنے لگی۔ صبح 3 بجے تک سب چلتا رہا جب تک کہ ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے اور پھر سبھی شہزادیاں واپس لوٹ آئیں۔ سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا یہاں تک کہ بادشاہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی۔ سپاہی ان کا تعاقب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا اور ان سے پہلے ہی آ کر سو بھی جاتا، یوں کسی کو شک نہیں ہوا۔ جب فیصلے کی گھڑی آ گئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ بادشاہ نے سپاہی سے پوچھا، تو نوجوان بتاؤ، کیا تم شہزادیوں کے راز کا پتہ لگا چکے ہو؟ تو سپاہی نے کہا، عالی جاں، سبھی 12 شہزادیاں اپنے کمرے سے زمین دوز سرنگ سے باہر جاتی ہیں جہاں پر ایک قلعہ ہے اور میں نے ثبوت بھی اکٹھے کیے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کے ثبوت دیکھے اور پھر شہزادیوں سے پوچھا تو شہزادیوں نے وہ سب کچھ مان لیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ سچ ہے۔ بادشاہ سپاہی سے بہت خوش ہوا اور اس نے سپاہی کو خوب انعام سے نوازا۔ اور پھر بادشاہ نے سپاہی سے پوچھا کہ تم میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور پھر بہت ہی دھوم دھام سے دونوں کی شادی کر دی گئی۔ بادشاہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا سب سے بڑا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا۔ اور پھر یوں سپاہی ایک دن بادشاہ بن گیا اور پھر سبھی لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔